بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے بصیرت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاع الدین شیخ۔ الحمدللہ آج 13واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے مطالعے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تا 13 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی جو قرآن اکیڈمی سے بھی منسلک ہیں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے ایک مبارک فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان۔ محافل قرآنی پر ہونے والی تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے اسی روایت کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسری برکت یہ ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں۔ اور آج کی اس روایت میں ہم تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں اس حدیث کا، اور تیسری برکت یہ ہے محافل قرآنی کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ سکون، اطمینان ہم سب کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی محافل اللہ کی طرف سے سکینت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ بصیرت القرآن کے اس سلسلے کی بدولت اپنے فضل سے ہمیں بھی یہ سکینت عطا فرمائے۔ اب آئیے آپ کے سامنے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تا 13 جو آیات ہیں ان کا ترجمہ رکھ دیا جائے، پھر اپنے مطالعے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 تا 13 کا ترجمہ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر در حقیقت اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس بات سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیات 6 تا 13 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ بھی تیار ہوں گے اور نوٹس لیں گے انشاءاللہ۔ ربط آیات، سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدائی 5 آیات میں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر تھا، متقین کا ذکر تھا، جن کے لیے پھر فلاح یعنی کامیابی کی نوید اللہ نے سنائی۔ ابتدائی 5 آیات میں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر تھا، اب ناکام ہونے والوں یعنی کفار اور منافقین کا تذکرہ ہے۔
تو آج کے مطالعے میں کفار کا ذکر بھی آئے گا اور منافقین کا بیان بھی۔ تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں ہدایت کے حوالے سے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ آج بھی پہلے رکوع کی 2 آیات ہم پڑھیں گے، پھر پہلا رکوع مکمل ہوگا آیت نمبر 7 پر، پھر دوسرے رکوع کی طرف چلیں گے۔ تو پہلے 2 رکوعوں میں 3 گروہوں کا ذکر ہے ہدایت کے حوالے سے۔ پہلے گروہ کا بیان آ چکا، وہ متقین کا تھا۔ آج دوسرا گروہ کس کا بیان ہوگا؟ کفار کا، اور تیسرا منافقین کا۔ الحمدللہ۔ تو پہلے 2 رکوعوں میں ہدایت کے حوالے سے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ابتدائی 5 آیات میں پہلے گروہ یعنی متقین کا ذکر تھا، وہ پچھلے پروگرام میں ہم سمجھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے۔ 5 آیات پڑھ چکے تو آیت نمبر 6 اور 7 ہی ہوں گی جس میں کفار کا بیان ہوگا۔ پھر 13 آیات میں منافقین کا بیان ہے۔ کتنی؟ 13 آیات۔ بڑی عجیب بات ہے نا، متقین کا بیان 5 آیتوں میں، کفار کا بیان 2، کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 7۔ اور اس سے ڈبل تقریباً 13 آیات میں کن کا بیان؟ منافقین کا۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ آگے چل کر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے بات کو اور آگے بڑھائیں اور آیات کا تجزیہ جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ ان سیگمنٹس میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور نوٹس بھی لے رہے ہوں گے۔ ارادہ یہ ہے کہ فہم قرآن کا یہ انداز بصیرت القرآن پروگرام میں وہ ایک اکیڈمک اسٹائل میں ہو، یعنی ایک تعلیمی انداز میں ہو، جہاں آپ اسکرین پر بہت کچھ مواد بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، انہیں دہرایا بھی جاتا ہے جو پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے پارٹس نوٹس لیتے رہیں اور ہم سب کا اپنا قرآن کا نسخہ ہو تو انشاءاللہ کہ یہ لائف ٹائم کی ہماری انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا بہت ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اب آیات کا تجزیہ دیکھتے ہیں۔ آیات 6 اور 7، آیات 6 اور 7 ہدایت سے محروم کفار کا تذکرہ، دوسرا گروہ ہو گیا۔ آیات 8 تا 13 میں منافقین کے کردار اور صفات کا بیان آئے گا۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، اگلی نشست میں بھی، اگلی ایپیسوڈ میں بھی منافقین کا مزید بیان آئے گا، لیکن یہاں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آیت نمبر 13 تک آ چکے ہم نے مطالعہ کرنا ہے، تو آیات 8 تا 13 میں آج کے بیان میں بھی منافقین کے کردار اور صفات کا بیان ہے۔ اور منافقین کے حوالے سے جن صفات کا تذکرہ آئے گا وہ آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کی گئی ہیں۔ 5 باتیں ہمارے سامنے۔ نمبر 1، دھوکہ دینا۔ نمبر 2، باطنی بیماریوں میں مبتلا ہونا۔ باطن کی بیماری، ان کو باطنی بیماریاں کہتے ہیں۔ دھوکہ دینا نمبر 1۔ نمبر 2، باطنی بیماریوں میں مبتلا ہونا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا۔ نمبر 4، فساد مچانا۔ اور نمبر 5، اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ یہ اسکرین پہ پوائنٹس آپ کے سامنے۔ کیا یہ سب کچھ آج ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے گا، ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالے لیتے ہیں۔ دھوکہ دینا، باطنی بیماریوں میں مبتلا ہونا، جھوٹ بولنا، فساد مچانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ یہ تو آج بھی مسلمان معاشروں میں ایون ہو رہا ہوتا ہے، ہم جائزہ لیں گے آگے چل کر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اب ایک ایک آیت پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے آیت نمبر 6 کا مطالعہ باقاعدہ اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آئیے اس کی تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کفر کا لفظ آئے نا، ان الذین کفروا، کفر کے معنی ہے لغوی طور پر چھپانا، ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ ناظرین کرام، بہت ساری اصطلاحات بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں عبادت کی اصطلاح بھی آ چکی، تقوی کی اصطلاح بھی آ چکی ہے، دین کی اصطلاح بھی آ چکی ہے۔ آج ایک اہم اصطلاح ہے کفر کی۔ کفر کے لغوی معنی ہے چھپانا، ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ یہاں انکار کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ کفار، ابو جہل کی مثال ذہن میں لے آئیے کہ جنہوں نے انکار کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، جنہوں نے رد کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو، ایسے لوگوں کو کفر کا اختیار کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ انکار کرنے کے معنی میں۔ اگلا نقطہ جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود کفر پر اڑے رہنے والے اعتقادی کفار کا بیان ہے۔ حق واضح ہونے کے باوجود کفر پر اڑے رہنے والے اعتقادی کفار کا بیان ہے۔ اعتقاد عقیدے سے ہے،
عقیدے کے کافر تھے یہ لوگ. جیسے کہ ابو جہل، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں ابو جہل کی تنہائی کے واقعات. ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، اس سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا کیا وہ حق نہیں؟ وہ کہتا تھا حق ہے. تو کہا تو مانتا کیوں نہیں؟ کہا اگر میں مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو سردار ہوں نا، میں تو چودھری ہوں، میرے پاس تو مال ہے، دولت ہے، یہ میری نخوت کے خلاف بات ہو جائے گی، میرے مقام کے خلاف بات ہو جائے گی کہ میں ان کی بات کو مان لوں. یہ ناظرین کرام جانتے بوجھتے حق بات واضح ہونے کے باوجود کفر پر اڑے رہنا، اور یہ عقیدے کا کفر، اس لیے اعتقادی کفر کا لفظ استعمال ہوا. تو اعتقاد کا لفظ کس سے مل رہا ہے؟ عقیدے سے. ٹھیک ہے، تو حق واضح ہونے کے باوجود کفر پر اڑے رہنے والے اعتقادی کفار کا بیان ہے. اگلی بات بہت قیمتی توجہ فرمائیے گا، دعوت دین کا عمل ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاً خطاب ہے نا، فرمایا گیا کہ ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے. نبی علیہ السلام کو دعوت کے کام سے روکا نہیں گیا، تو دعوت کا عمل تو جاری رہے گا. ابو جہل کو بھی نبی علیہ السلام بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، وہ نہ مانا تو اس کا قصور، دعوت کا عمل جاری رہے گا. ناظرین کرام ہمیں بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر دعوت دین کے کام کو اور عمل کو جاری رکھنا چاہیے. ہم ذمہ دار ہیں عمل کرنے کے، نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے کہ جب عذاب کا بیان آتا تو آپ اللہ کے حضور عذاب سے بچنے کی دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کی رحمت اور نعمت اور جنت کا بیان آتا تو اللہ کی رحمت اور جنت کے حصول کی دعا فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 7 کا مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے اب اس کی کچھ تشریحی نکات کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اس میں درج کی گئی ہے کہ ہٹ دھرمی اور ضد کی سزا ہدایت سے محرومی ہے. کیسی ہٹ دھرمی تھی؟ جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا تو ہٹ دھرمی اور ضد کی سزا ہدایت سے محرومی ہے. ناظرین کرام یہ بہت قیمتی نقطہ ہے اور ضرور اس پر مزید بات کریں گے. تاہم آپ کے علم ہے کہ آج 13واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیات 6 تا 13 کا مطالعہ جاری ہے. آیت نمبر 7 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا. ہٹ دھرمی کرنے والے کفار کا ذکر آیا کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے محروم فرما دیتا ہے. آئیے آیت نمبر 7 کے مطالعے کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بریک سے پہلے جس بات پر ہم نے گفتگو کی وہ یہ نقطہ تھا کہ ہٹ دھرمی اور ضد کی سزا ہدایت سے محرومی ہے. جانتے بوجھتے جس نے حق سے فرار اختیار کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کے مطابق ایسے لوگوں کے دل ٹیڑے کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت قیمتی بات ہے. ناظرین کرام اللہ رب العالمین کے قانون ہدایت کا بیان آ رہا ہے. نوٹ کیجئے گا. آگے سورہ صف آیت نمبر 5 کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا فرما دیا. کب ٹیڑا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب وہ خود ٹیڑے ہوئے. یہ اللہ کا قانون ہدایت کا معاملہ. تم جس طرف چلنا چاہو گے اسی پر اللہ تمہیں چلا دے گا. دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے ہے. کوئی خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا تو اللہ اسی طرف بڑھا دے گا. کوئی شر کی طرف چلنا چاہے گا تو اللہ اس کو اس طرف جانے دے گا. کیوں؟ زندگی امتحان کے لیے ہے. تو جب یہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا فرما دیا. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. سورہ آل عمران میں یہ دعا آتی ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے جب ہمیں ہدایت عطا فرما دی. آئیے آیت نمبر 8 کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ترجمہ ہے اس کا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. بہت ہی
اہم آیت ہے قرآن حکیم کی اور بڑا عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا. کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا اور دعویٰ کر رہے ہیں آخرت کو ماننے کا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ایمان والے نہیں. ناظرین غور کیجئے، بہت اہم مقام ہے. رسالت کے بیان کے حوالے سے بھی ابھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے اس کی تشریحی نکات کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، یہ منافقین کا بیان ہے جو اللہ اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل سے رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک رائے یہ بھی ہے، یہ بنی اسرائیل کے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے جو اللہ اور آخرت کو تو مانتے تھے لیکن آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے نہ مانو تو ایمان ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات، ایمان کے جھوٹے دعووں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان کا دعویٰ تھا ہم آخرت کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کا ایمان ہی نہیں. کیوں؟ ان کا عمل، منافقین تو کلمہ پڑھتے تھے نا مگر ان کا عمل ثبوت پیش نہیں کرتا تھا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روش اختیار نہیں کرتے تھے تو ایمان کا دعویٰ تھا، ثبوت نہیں تھا. فرمایا کہ یہ ایمان رکھنے والے نہیں. اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے عقیدہ رسالت کی اہمیت کا بیان. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں یہ پروگرام الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے. بہت سے غیر مسلموں سے بھی ہمیں گفتگو کا موقع ملتا ہے. کبھی ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے، ایک کوسچن ریز ہوتا ہے، ارے جی اللہ کو مان لیا، آخرت کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا، تو آخر اور کیا تقاضا آپ کرتے ہیں مسلمان ہم سے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ تم نے لاکھ کر لیا، آخرت کو ماننے کا دعویٰ تم نے لاکھ کر لیا، لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے. ٹیکنیکلی سپیکنگ، قانونی اعتبار سے مسلمان صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرے. یہ عقیدہ رسالت کی اہمیت کا مزید بیان جو اس آیت میں ہمارے سامنے آیا ہے. آئیے اب آیت نمبر 9 کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ترجمہ ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دے نہیں سکتے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر در حقیقت اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس بات سے بے خبر ہیں. یہ ہے آیت نمبر 9 جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں سب سے پہلی بات یہ درج کی گئی ہے کہ منافقین کی سازشوں کا بیان. یہ منافقین کون تھے؟ کسی طرف کے بھی نہیں تھے، مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے تھے اور کفار سے بھی. ان کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے جو جھوٹ موٹ اسلام قبول کرتا ہے مگر مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا ہے اور کفار سے بھی. ان کی سازشوں کا بیان آ رہا ہے. اور یہ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں ڈبا چکے ہیں. اس لیے دنیا کا فائدہ اگر مسلمانوں سے بنا کر رکھنے میں ملتا ہو تو وہاں سے لے لو، اور کفار سے بنا کر رکھنے میں ملتا ہے تو وہاں سے لے لو. یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا دھوکہ ان پر غالب آیا اور یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور جھوٹے دعوے کرنا انہوں نے ایمان کے شروع کر دیے. آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے طالب بن گئے. نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا کے چند ٹکے بنانے کے لیے، دنیا کا مال و اسباب جمع کرنے کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو. ناظرین کرام ہم بھی جائزہ لے لیں، کتنا رہنا ہے دنیا میں اتنا دنیا کی فکر کر لینی چاہیے، اور جتنا رہنا ہے آخرت میں اتنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ان سے بڑا دھوکے میں کوئی نہیں. منافقین کا جو بیان آیا، آخرت کو برباد کر رہے ہیں اس دنیا کی محبت میں ڈوب کر. یہ خود دھوکے کا شکار ہیں. یہ مسلمانوں کو دھوکہ کیا دیں گے؟ یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں. آیت نمبر 10 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ترجمہ اس آیت کا، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. منافقین کا بیان شروع ہو چکا، کفار کا بیان 2 آیتوں میں ہو چکا. اب منافقین کا بیان جاری ہے جو کہ دوسرے رکوع سے شروع ہوا ہے. البقرہ میں پہلی بات یہاں درج کی گئی ہے، نفاق کی بنیادی وجہ حب دنیا کی بیماری. نفاق کب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے؟ یہ ایک مرض قرآن نے کہا نا، ایک بیماری قرآن نے اس کو قرار دیا. یہ حب دنیا کا مرض ہے. دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہے انسان تو دین کے تقاضوں کو فراموش اور پامال کرتا ہے، اور مفاد پرستی میں جب مبتلا ہوگا تو ایمان جائے تو چلا جائے ہاتھ سے،
ایمان کی فکر نہیں ہوگی، مال اور دنیا کی فکر ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے متنبع فرما دیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ذکر ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت، اس کو قرآن مرض سے تعمیر کر، یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، اس کو قرآن مرض یعنی بیماری سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی مرض جب آگے بڑھتا ہے تو نفاق کا پودا پیروان چڑھتا ہے اور بندہ نفاق کے اندر ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور صفت یہاں پر منافقین کی بیان ہوئی، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے اوپر دردناک عذاب کا معاملہ ہوگا۔ یہ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اور رسول کو مانتے، آخرت کو مانتے ہیں، مگر دل سے نہیں مانتے تو ان کا عمل ثبوت پیش نہیں کرتا تھا۔ فرمائے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، آیات بھی زیادہ ہیں، ترجمہ بھی پیش ہو رہا ہے اور تشریح نکات بھی آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آئیے ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الٹی بات، چوری اور اوپر سے سینہ زوری والی بات۔ آئیے اس کی تشریح نکات میں دیکھتے ہیں۔ منافقین کی ایک اور صفت کا بیان آیا، وہ ہے فساد بچانا۔ ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ بچاؤ، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ کیا تھا وہ فساد؟ کفار سے دوستی اور مخالفت دین، یہ فساد ہے۔ آج لوگ بڑا کہتے فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا۔ سب سے بڑا فتنہ اور فساد کیا ہے؟ اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے کفار سے دوستیاں اختیار کریں، اور اسلام کے ماننے والے جو کہ دعویٰ کریں مسلمان ہونے کا، وہ اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، اور جو دعوت دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے تھے، اصلاح کا عمل لے کر چل رہے تھے، اس میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ یہ تھے ناظرین کرام منافقین، اور اپنی دانش میں کہتے تھے ہم بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری کی بات مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 تک ہمیں جانا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12 کا مطالعہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اس کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ جیسے ان کو دھوکے میں پڑے رہنے کا شعور نہیں، ایسے ہی ان کو اپنے فسادی ہونے کا شعور نہیں۔ یہی فساد کرنے والے مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانا فساد ہے، اور یہ منافقین تھے آستین کے سانپ، جھوٹا دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، اور یہودیوں سے تعلقات بڑھا رکھے تھے، اور اندر خانے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ تو گویا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف سازشیں کرنا یہ ہے فساد کا طرز عمل۔ اور لکھا ہے کہ منافقین کو آخرت کی بربادی کا شعور نہیں، ایمان کو بیچ رہے ہیں دنیا کے چند فائدوں کے عوض میں، اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر اپنی آخرت کو کر رہے ہیں برباد۔ اس بربادی کا انہیں شعور نہیں ہے۔ آج کے مطالعے کی آخری آیت، پھر سوالات بھی انشاءاللہ ہم لیں گے اپنے ساتھیوں سے۔ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ بڑا ہلا دینے والے ایک انداز ہے۔ ترجمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کیٹیگوریکل انداز میں بیان ہے، بے وقوف تو یہی ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جی اس میں بات اصل میں کیا ہے؟ یہ منافقین اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، منافقین اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، خوب آخرت کی فکر میں لگے ہوئے، ارے دنیا کی فکر کرو، مال بناؤ، دنیا کی بھی فکر کرو، خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے کون؟ منافقین۔ آج بھی اڑایا جاتا ہے، اڑایا تو جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں نے داڑھی رکھی ہوگی تو مذاق تو کچھ لوگوں نے اڑایا ہوگا نا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی کی سنت، ایک نوجوان سجائے چہرے پر اور امتی ہو اور مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو اور اڑائے مذاق۔ امت کی بیٹی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बेटी आज हमारी कोई बहन पर्दे का एहतमाम करे और कोई उसकी अबाया और उसकी चादर का और उसके बुरक़े का मजाक उड़ाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो मुनाफिकीन थे जो अहले ईमान का मजाक उड़ाते थे। दूसरी बात हमने लिखी है कि दुनिया परस्त आखिरत के तलबगार को बेवकूफ़ कहता है। दुनिया मकसूद थी मुनाफिकीन की और सहाबा इकराम का मकसूद आखिरत की ज़िंदगी, ये उनका मजाक उड़ाते थे माअल्लाह। दुनिया परस्त से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, ये कुरान कह रहा है। इनको शऊर ही नहीं है भाई, कितना जी लेंगे दुनिया में, उसके चक्कर में पड़कर हमेशा की ज़िंदगी का नुकसान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह ये बात नाज़रीन किराम हमें भी समझने की तौफीक दे। दुनिया नहीं, असल हमारा मकसूद आखिरत की ज़िंदगी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आयात 6-13 का बयान किसी दर्जे में हमारे सामने आया। एक सेगमेंट हमारा कुरानी मालूमात का होता है, वो लेकर फिर सवालात की तरफ चलते अगर हमारे साथियों के पास होंगे। कुरानी मालूमात के ज़िमन में बड़ा एक कीमती नुक्ता है, कुरान करीम का अंदाज नसर का या नज़्म का नहीं है, ना ये पोइट्री है ना ये प्रोज़ है, आम मानी में किताब भी नहीं। आम मानी में किताब क्या मतलब, कोई किताब लेते हैं 20 चैप्टर, पहले चैप्टर में एक बात आ गई वो बाद में नहीं आएगी। कुरान को खोलते हैं, नमाज का जिक्र पहले पारे के पहले सफ़े पर भी और नमाज का जिक्र आखिरी पारे की आखिरी सूरतों में भी है। तो ना नसर का अंदाज, ना पोइट्री, ना नज़म का अंदाज, बल्कि खुतबे का अंदाज, सरमन, ओरेटर जिस तरह बात करता है और कभी फर्स्ट पर्सन की बात, कभी सेकंड पर्सन की, कभी थर्ड पर्सन की बात, कभी आवाज़ बुलंद होती है, कभी बातों को दोहराया जाता है, ज़ीरो बम जो आवाज़ का उतार चढ़ाव हुआ करता है। ये वो सारे पहलू हैं कि जो खुतबे का अंदाज़ इख्तियार किए होते हैं और खुतबे का सा अंदाज़ है जो कुरान हकीम में हमारे सामने आता है। नाज़रीन किराम चलते हैं हमारे नौजवान साथियों की तरफ से, ख़ास तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं। पहले बहुत कुछ सुनना पड़ता है इन्हें समझने के लिए और फिर इनकी तरफ से सवालात आते हैं जो हम सब के लिए मज़ीद मालूमात का इजाफ़ा करते हैं। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। किसके पास पहला सवाल है? जी ज़ुबैर भाई बताइए। सर, इस तरह की आयत के ज़ेल में बाज़ लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ही ने मोहर लगा दी तो इसमें हमारा क्या कसूर, तो इसकी कुछ वजाहत कर दीजिएगा। अच्छा, ये आयत नंबर 7 की तरफ आपका इशारा, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी। तो बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना, जी अल्लाह ही ने तो गुमराह कर दिया, हमारा क्या कसूर। ऐसा नहीं है। हमने सूरह सफ़ की आयत नंबर 5 का भी मुताला किया था। नाज़रीन नोट कीजिएगा, खुद भी पढ़िएगा, सूरह सफ़ आयत नंबर 5 28 पारे में, जब वो खुद टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनको टेढ़ा कर दिया। तो जो खुद जानते बूझते रद्द करेगा, अल्लाह ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देगा, अल्लाह उसको गुमराही पे डाल देगा। और जिसमें रुजू करने की तड़ब और तलब होगी, अल्लाह हिदायत देगा। एक और हवाला नोट कीजिए नाज़रीन, आप भी नोट कीजिएगा। कुरान ने फरमाया सूरत शूरा आयत नंबर 13 में, यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो जो जिस तरफ बढ़ना चाहेगा उसी की तौफीक अल्लाह की तरफ से उसको आता हो जाएगी। जी आपके पास सवाल है आबिद कोई? मेरा सवाल ये है कि मुनाफिकीन अहले ईमान को या सहाबा कराम को सुफहा यानी बेवकूफ़ कहते थे, वो किस बुनियाद पे कहते थे? जी बहुत अहम और कीमती सवाल आया और गालिबन हमारे माशरे का भी मसला है। उस ज़माने के तो मुनाफिकीन जो दुनिया परस्त लोग थे, वो सहाबे किराम को जो आखिरत के तलबगार थे, माअज़ अल्लाह उन सहाबे किराम को वो लोग बेवकूफ़ कहते थे। कुरान ने कहा बेवकूफ़ ये मुनाफिकीन खुद हैं। क्यों कहते थे? सवाल आबिद भाई का ये है, क्यों कहते थे? इसलिए कि मुनाफिकीन दुनिया परस्त थे। निफाक का मरज़ पैदा कैसे होता है? हुब्बे दुनिया की वजह से। तो जो दुनिया का ही तलबगार बन जाएगा, जब वो आखिरत के तलबगार को देखेगा तो वो तो अपनी दुनिया कम से कम करेगा ताकि आखिरत की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इस दुनिया परस्त की बेचारी की मेंटालिटी इतनी छोटी सी कि दुनिया को सब कुछ समझता है और अहले ईमान आखिरत को सब कुछ समझते हैं। तो जब दुनिया परस्त अहले ईमान को देखता है कि वो आखिरत के लिए इतने फ़िक्रमंद हैं और दुनिया में कम से कम का मामला कर रहे हैं, तो वो उनको बेवकूफ़ इस बुनियाद पर कहते हैं। लेकिन बेवकूफ़ ये खुद हैं, इस छोटी सी वक्ती ज़िंदगी के फ़ायदे के चक्कर में हमेशा की ज़िंदगी के फ़ायदे को कुर्बान कर रहे हैं। आखिरी सवाल अगर है आपके पास तो बताइए। जी मुझे ये अर्ज़ करना है कि इस मकाम पर अल्लाह ताला ने मुनाफिक की एक सिफ़त बयान की, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, कि उन पर अज़ाब हुआ बसबब उनके झूठ बोलने के। तो आप मुनाफिकीन की कुछ और सिफ़ात भी बयान कीजिए ताकि हम अपना जायज़ा ले सकें। माशाअल्लाह, न सिर्फ ये कि सवाल आया बल्कि आयत के रेफरेंस से बात की कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। बात आई कि कुछ और सिफ़ात का भी इल्म हो जाए, मालूमात के लिए नहीं बल्कि अमल के एतबार से। वो सिफ़ात जो मुनाफिकीन की वो हमारे इल्म में आए तो हम बचने की कोशिश करें। बहुत मशहूर हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी और मुस्लिम में। बुखारी में 3 बातें और मुस्लिम की रिवायत में 4 बातें।
منافق کی چند علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جھوٹ کا بیان تو قرآن میں بھی آ گیا, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. نمبر 2, جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. نمبر 3, جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا اس میں. اور نمبر 4, جب بھی جھگڑا آئے گا, جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالیاں دینے پر اتر آئے گا. 4 باتیں ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا: جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, خیانت کرنا اور جھگڑے کے موقع پر گالیوں پر اتر آنا. مزید میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, اپنے ماحول کا ہم جائزہ لے لیں, اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں, ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. چند چھوٹے سے سیگمنٹس. حاصل مطالعہ کیا آج ہم نے سمجھا؟ پہلی بات, جو خود رائے حق کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ فرما دیتا ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسرا, زبان اور دل دونوں سے ایمان لانا ضروری ہے. منافقین زبان سے لاتے تھے, دل سے نہیں لاتے, دونوں سے ایمان لانا ضروری. اور نمبر 3, دھوکہ, جھوٹ, حب دنیا, فساد مچانا اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی صفات ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آئیے جائزے کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال, کیا ہم دل سے ہدایت کو قبول کرتے اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ منافق زبان سے مانتا ہے, دل سے نہیں مانتا. ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں. دوسرا, کیا ہمیں نفاق کا خطرہ لگا رہتا ہے؟ ہم پڑھ کر گزر نہ جائیں تو منافقین کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, ناظرین نوٹ کیجئے گا, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. کون دعا کر رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کو تصور نہیں وہاں پر. ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو اعمال منافقین کے تھے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری بات, کیا ہم منافقین کی صفات کو جان کر ان سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی. ناظرین کرام آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جو پچھلے پروگرام میں رکھا گیا تھا. سوال تھا کہ فرض نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن آیات اور سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد کن آیات اور سورتوں کی تلاوت فرماتے؟ چند باتیں بتا رہے ہیں آپ کو. نمبر 1, آیت الکرسی کا اہتمام ہوتا تھا, اور نمبر 2, سورۃ الفلق کی تلاوت فرماتے تھے, اور نمبر 3, سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے تھے. بڑی اہمیت ہے, اپنے اپنے مقام پر وہ اہمیت آئے گی. تو تمام فرض نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کا اہتمام فرماتے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اہتمام فرماتے. ناظرین کرام آج کا سوال نوٹ کیجئے, جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. دلچسپ سوال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں عموماً کن سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ کل اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی, اس کا جواب کیا ہوگا. ناظرین کرام الحمدللہ آج کا مطالعہ مکمل ہوا. اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بھی ملاقات رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.